السلام علیکم۔ دیکھیے، ہر قسم کی برائی جو ہے نا یہ شرک سے نکلتی ہے، یہ الخبائث، یہ شرک ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اس معاشرے سے دوسری برائیاں، بے حیائی اور جھوٹ، فریب، ذخیرہ اندوزی، سود کی لعنت، یہ سب آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام کریں جو کرنے کا کام ہے۔ اور اگر وہ کام نہیں کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری بے حیائی اور ساری چیزوں کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس کو پھر ہوش ہی کوئی نہیں ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے۔ دیکھیے، اس طرح سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک منیمم ریکوائرمنٹ پیش کی ہے کہ دیکھو، اگر تم صحیح معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیاب وہ ہے جو ایمان لائے، خالص ایمان، عمل صالح کرے اللہ کی رضا کے لیے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور پھر وتواصوا بالحق کرے، حق بات کی گواہی دے، توحید کی دعوت دے، گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، جہاں جہاں موقع اس کو ملے باہر نکلے، اور اس کے بعد اس راستے میں جو بھی تکلیفیں آئیں اس کا مقابلہ کرے۔ یہ جہاد ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایمان عقیدے کی بات پتہ ہی کوئی نہیں، نہ خود نہ کسی اور کو، تو بس دوڑے جا رہے ہیں، جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ جہادی تنظیمیں جس طرح جتنی بنی ہوئی، لشکر طیبہ ہو یا فلاں جنگوی لشکر ہو یا جیش محمد ہو، یا یہ ساری چیزیں کہ ساری مسلک پرست ہیں۔ ایمان خالص پہلے اختیار کرے اور پھر اس کے بعد اس کی دعوت دی جائے، اور پھر جو لوگ مخالفتیں کریں اس کا مقابلہ کیا جائے اللہ کے بھروسے کے اوپر۔ یہ جہاد ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور پھر صبر کے ساتھ جمع رہے، کام نہیں چھوڑنا ہے، کام یہی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں تھک گیا ہوں جی، تھکنے والا یہاں معاملہ نہیں ہے بھائی۔ اگر کوئی بہت ہی تھک گیا ہے تو بیٹھے اور آگے منزل کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے، جانا ادھر ہی ہے۔ یہ نہیں کہ تھک کے تم واپس ہو جاؤ اور کہو کہ میں بس بڑا کام کر دیا ہے۔ جس طرح ایک دفعہ ایک کیا کہا جائے، ان کا بڑے، ہم جن کو سمجھتے تھے بڑے جناب مضبوط ہیں، کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں، تھک گیا ہوں، تھکنے کے بعد واپس چلے گئے، پھر اسی کفر و شرک، اور پھر کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے جی، فتویٰ لگاؤ گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، علاقے کے اندر ایک اچھا خاصا نام ہے، رہتا ہوں، تم تو تقریر کر کے چلے جاؤ گے، بعد میں میرا کیا بنے گا۔ اس طریقے سے ان کی باتیں پہنچی۔ حیرانگی ہوئی کہ دیکھو، جو بڑے بہادر اور جرت والے سمجھے جاتے تھے، ان کا اصل کتنا خوف۔ کہتے ہیں پرچے کٹ جائیں گے، پرچے کٹ جاتے ہیں۔ اچھا، آج پتہ چلا ہے اس فیلڈ میں آئے کہ ہوتے پرچے تو کٹیں گے۔ تم سے تو وہ دنیا دار پھر بہتر ہے جو 2 سنچریاں بنا چکا ہے، پرچے اس کے خلاف کٹے ہوئے، وہ نہیں گھبرایا ہے، وہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے وہ گھبرانا نہیں ہے، حالانکہ کفر و شرک کے راستے کے اوپر ہے، جمہوریت کے راستے کے اوپر ہے، قومیت کے راستے کے اوپر ہے، اور وطنیت پرستی ہے، جمہوریت پرستی ہے، اس کا تو انجام بھی برا ہونے والا، پھر بھی نہیں گھبراتے۔ جس طرح قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب جنگ احد کے اوپر تبصرہ کیا، مالک نے آیات نازل فرمائی اور مومنوں کو اسی انداز سے بتایا کہ دیکھو، وہ کافر و مشرک نہیں گھبرائے، حالانکہ 70 پچھلے سال ان کے مارے گئے تھے، پھر چڑھائی کر کے آگے، اور ان کو امید بھی نہیں رکھتے ہیں، نہ جنت کی نہ اللہ کی رحمت کی۔ اور تم مومنو اللہ کی رحمت کی امیدیں تم رکھتے ہو، جنت کے تم شوقین ہو، اور نبی علیہ السلام کے تم ساتھی ہو، تم گھبراؤ گے؟ تو بالکل نہیں گھبرانا ہے۔ یہ صحیح معنوں میں اگر کوئی ملک کا، قوم کا اور انسانیت کا خیر خواہ ہے تو وہ اس راستے میں آئے گا۔ اگر یہ کام نہیں کرتا ہے، باقی ساری چھوٹی ہلکی بولکی کی چیزیں بیان، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے میرے بھائیوں، کامیابی، بڑی کامیابی یہ ہے، یقین کیجئے، جس کے اندر یہ 4 باتیں آ جائیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کسی کے پاس بڑی دولت آ جائے، بہت زیادہ، وہ کامیاب ہے، بڑا اقتدار آ گیا، بڑی تعلیم آ گئی، ایم فل اور پی ایچ ڈی کر لی، لیکن یہ کام نہیں کر رہا ہے جو کام کرنے کا ہے، تو پھر خاسر ہے، یقین کیجئے، بالکل ناکام انسان ہے، اپنا وقت برباد کر دیا اس نے۔ جتنے مرضی بڑے گھر کے اندر رہتا ہے، جتنی مرضی فوج کا وہ کمانڈر ہے، جتنے مرضی عوام اس کو زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے، اور جتنا بڑی مرضی کی پگڑی ہے اس کی، اور ہر مدرسے کا وہ ڈگری ہولڈر ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی، اور بڑے اس کے القابات ہیں، لیکن اللہ کی درگاہ سے راندہ ہے، بالکل بیکار لاش ہے، یقین کیجئے، اور اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے، ہمیشہ کی آگ میں رہے گا اگر یہ ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتا ہے۔ باقی عقیدے کے اندر خرابی ہے، پھر تو رہے گا ہمیشہ کے لیے
لیکن عقیدہ اگر ٹھیک ہو گیا ہے تو ابھی دو باتیں اور یہ کرنی ہیں. ایمان خالص ہوا ہے تو اس کے بعد عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق کیا کھول کے بیان کرنا ہے. یہ توحید کی دعوت جو اٹھی ہے اللہ کے فضل و کرم، اس کو قائم رکھنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اور اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہیں دینا ہے انشاءاللہ. اور طاغوتوں کی نشاندہی بالکل انگلی رکھ کے نام لے کے، اور معلوم ہو تو اس کے باپ کا بھی نام بتایا جائے، اس کے قبیلے کا نام بتایا جائے. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر جو بگاڑ آیا، پہلا آدمی جس نے نظر و نیاز پیش کی عمر بن لئی الخزائی، نبی علیہ السلام نے اس کے باپ کا نام بتایا، اس کے قبیلے کا بھی نام بتایا. تو یہ آج جو قبر پرستی ان مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، اس کی جو پہلی کڑی ملتی ہے، سب سے پہلا جو عود روح القبر کا عقیدہ، یہ احمد بن حنبل کے ذریعہ ہے. اجرت بھی کا بھی وہ قائل تھا، تعویذ گنڈا بھی کرتا تھا. اسی چیز کو پھر آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، امام نووی، پھر یہ اعلیٰ حضرت اور ابو اعلیٰ حضرت سارے اس کے اندر ملوث ہو گئے. قاسم نانوتوی سے لے کر محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی اور سارے گنگوئی ہوں، یا آگے آخر میں آ کے عبد الوہاب ہوں نجدی ہوں، یا عبد الوہاب دیوبندی اور وہ دیوبند والے ہوں، سارے کے سارے شرک کے اندر ملوث. اس میں کوئی کسی کا کوئی وہ استثناء نہیں ہے، چاہے تقی عثمانی ہو، رفیع عثمانی ہو، علی انجینئر ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، سارا کہیں نہ کہیں ان کا کنیکشن جا کے شرک کے ساتھ ملتا ہے. توصیف الرحمن راشدی ہو، ربانی ہو، طارق جمیل ہو، یہ سارے، فضل الرحمان ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، محمد حنیف ہو، عبداللہ عمر دورانی ہو، سارے کے سارے کہیں نہ کہیں ان کے دانے بانے جا کے شرک کے ساتھ ملتے ہیں. تو اللہ کے بندو، توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور پھر یہ کام کرو جو کام کرنے کا ہے. اگر ذرا بھی تمہارے اندر عقل ہے، یا ذرا بھی تم نعمتوں کے اور لگژری لائف بلکہ لگژری کا لفظ بھی چھوٹا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کچھ کر کے رکھا ہوا ہے. 60 میل اونچے فلیٹ اور بڑے بڑے محل اللہ تعالیٰ نے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے، جو منہ سے حکم کرو گے پیش کر دیا جائے گا. جو خیال تصور آئے گا، ارادہ، اس غیر ارادی طور پر کوئی ذہن میں خیال آ جائے تو اس کو بھی حاضر نہ پاؤ تو کہنا. مالک فرماتا ہے لذتوں کے شوقینوں کو ادھر آنا چاہیے، اور دوسری طرف وہ آگ لگے گی بجھائے. اگر یہ کام نہ کرو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپشنل ہے، کام کرو گے تو جنت کی بہاروں میں جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی. نہیں کرو گے دنیا اور آخرت کی ذلت لازمی ہے. جہنم منہ کھولے پھر ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے. خون اور پیپ کی وادیاں ہوں گی جس کے اندر اس کو گھسیٹا جائے گا، اور منہ اس کا سوج جائے گا. اوپر والا اونٹا ماس کرے گا اور اوپر ماتھے تک چڑھ جائے گا، اور نیچے والا لٹکے گا، سوجنے کے بعد ناف تک آ جائے گا. ایسی جس طرح بنی سری ہوتی ہے، اور اتنے اتنے بڑے جسم ان کے کر دیے جائیں گے جس طرح پورا ایک بندہ گویا پنجاب کے اوپر بیٹھ جائے، صوبے کے اوپر، اور یا بحرین پورے ملک کے اوپر بیٹھ جائے. اتنی بڑی بڑی بیٹھک کی جائے گی، اور ایسے انگارے بنے ہوئے ہتھوڑے جب مارے جائیں گے پیٹھوں کے اوپر، کولوں کے اوپر، اور اس کے بعد ایسی ان کی آوازیں نکالیں گے جس طرح گدھے آواز نکالتے ہیں، اس طرح ہینگنے کی آوازیں ان کی آئیں گی. یہ علامہ صاحب ہیں جی، یہ حضرت صاحب ہیں، یہ واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو پکارا کرتے تھے. یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا کہتے تھے، اللہ ہی کو پکارنا ہے. یہ اللہ کے بندوں کو جو ہے یہ نبی کا بندہ کہتے تھے. یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی بجائے یہ نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کرتے تھے. حضرت صاحب نے تفسیر لکھی تھی، اور اللہ کی کتاب پیش کرنے کی بجائے کہتے تھے میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو. اور اس کے ماننے والوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا. کہتے ہیں بس ان کے راستے پر ہم چلیں گے، قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے. وہ ان کو معاملہ اچھا ہی نہیں لگتا ہے. تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، فرقوں کو چھوڑو. بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، چکڑالویت، اور یہ نقشبندیت ہے، چشتیت اور قادریت ہے، سارے شیطانی فرقے ہیں. ان سے نکلو، ایمان لاؤ، خالص اللہ پر ایمان لاؤ، اس پر جم جاؤ. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.